ایک مصرع میں پڑھنا چاہتا ہوں، جملہ سنیے گا۔ جتنے آپ احباب ہیں، رکھ کے لب اسم محمد سے ہٹاتا بھی نہ تھا، ہٹاتا بھی نہ تھا۔ جب میں چھوٹا تھا، بچہ تھا، نہ سمجھ تھا، لیکن اتنا سمجھدار ضرور تھا کہ اس میں محمد پہ شمال بھائی ہونٹ رکھتا تھا سو بھائی اور چومتا چلا جاتا تھا، ہٹاتا نہیں تھا۔ بڑی توجہ رکھے گا، رکھ کے لب اس میں محمد سے ہٹاتا بھی نہ تھا، ہٹاتا بھی نہ تھا، ہٹاتا بھی نہ تھا۔ ارے جب مجھے نام نبی ٹھیک سے آتا بھی نہ تھا۔ ایک جملہ میں نے پڑھنا ہے بابا جی، اللہ پاک آپ کو سب کو سلامت رکھے، یقینی طور پہ تسے مول پاؤ گے۔ اس جملے کا پنچایتی جملہ ہے۔ آصف بھائی، پنجاب پہ جہاں تک پنجابی بولی جاتی ہے، جہاں جہاں بولی جاتی ہے، اگر وہاں لڑائی کاری سب ہو جائے نا تو بندہ دوسرے بندے سے کہتا ہے کہ لے بھائی جنہوں کر دوجی والی سالڑ نہیں لگتا وہ ساڑھے تے چیئرمین لگے۔ آپ میرے بارے میں یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ جنہوں کاربڑائے صاحب دوجی والی سالڑ کوئی نہیں دیتا، کوئی تو سانو کرنا سنائی جاتا ہے۔ اللہ دی قسم تیرے میرے گھر دی گل ہو رہے کہ سرکار دی بارگاہ دی گل ہو رہے، تیری میری گل ہو رہے، سرکار دی بارگاہ دی گل ہو رہے۔ ایک جملہ پڑھ رہا ہو، جتنی توجہ محبت سے سنیے گا، جملہ کتنا بڑا ہے کہ رب کے لب اس میں محمد سے ہٹاتا بھی نہ تھا، ہٹاتا بھی نہ تھا، ہٹاتا بھی نہ تھا۔ جب مجھے نام نبی ٹھیک سے آتا بھی نہ تھا، ارے اس کو بلوا لیا سرکار نے اپنے در پر، ارے جس کو کوئی اپنے محلے میں بلاتا بھی نہ تھا۔ میں بہت شکریہ شمال بھائی، منصر بھائی، اللہ دی قسم جملہ بڑا سی لیکن بندے بولے نہیں۔ جملہ میں نے کہا کہ قیمتی تھا، میں پھر کہہ رہا ہوں، اللہ دی قسم ساتھی ٹکے ٹکے دی اوقات نہیں۔ کسے گلی، کسے موڑ، کسے محلے میں کھلو گے تو بندہ ساڑھے بارے گلہ کر جاتا ہے۔ جو سرکار جس کو اپنی بارگاہ میں بلاتے ہیں اس کا مقام، اس کا مرتبہ کیا ہوگا؟ جملہ سنو، جس کو توقع ہو کہ اس کی اپنی اوقات نہیں ہے، سرکار کے صدقے سے ہے، وہ دونوں ہاتھ اٹھا کے بلند آواز سے بولیے گا، میں کہہ رہا ہوں کہ رب کے لب اس میں محمد سے ہٹاتا بھی نہ تھا، ہٹاتا بھی نہ تھا۔ جب مجھے نام نبی ٹھیک سے آتا بھی نہ تھا، ارے اس کو بلوا لیا سرکار نے اپنے در پر، جس کو کوئی اپنے محلے میں بلاتا بھی نہ تھا۔ جس کو کوئی اپنے محلے میں بلاتا بھی نہ تھا۔ بکار بھائی، ایک بابا جی حج کے لیے، بہت شکریہ، حج کے لیے مدینہ شریف چلے گئے۔ حاضر ہیں نا آپ سارے؟ میں جملہ پڑھنے لگا ہوں، پھر آپ کے چہروں کو دیکھنے لگا ہوں۔ بابا جی مدینہ شریف چلے گئے۔ اب مدینہ شریف کے اعظم بھائی ایک گلی میں بیٹھے ہیں اور جوتے بغل میں دبائے ہوئے ہیں، ایک سٹول میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک عربی نے انہیں دیکھا، یہ بزرگ ہے بڑی محبتوں کے ساتھ، بڑی عقیدتوں کے ساتھ، اور جب سے آغاز ہوا ہے یقینی طور پہ ساڑھے بزرگاں نہیں گلہ بھی نہیں پیا مکدیاں۔ اللہ پاک ان کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم رکھے، ان کی باتیں اسی طرح چلتی رہے، ان کی باتوں سے ہی زندگی ہے۔ لیکن پھر بھی آپ کی محبتوں کو سلام چاہتا ہوں، اس لیے کہ جو میں مصرع پڑھنے والا ہوں اس مصرع پہ آپ بزرگوں کی داد چاہتا ہوں۔ جملہ اتنا بڑا ہے، جتنے آپ احباب بیٹھے ہیں، بانیان ہے، بھوک برادری ہے، میں جملہ پڑھنے لگا ہوں۔ وقار بھائی آپ کی محبت کو ساتھ لیتے ہوئے قاری صاحب جملہ سنیں گا۔ بابا جی مدینہ شریف کی گلی میں بیٹھے ہیں، جوتیاں بغل میں ہیں، مدینہ کی گلی کو غور سے دیکھے جا رہے ہیں۔ ایک عربی آیا، اس نے آ کے بابا جی نے ویکھیا، ویکھ کے کہنا بزرگو کتھوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا پاکستانوں آئے ہو۔ انہوں نے کہا یہ دسو کہ حج کرنا آئے ہو؟ انہوں نے کہا حج ہی کرنا آئے ہو، اتنا بندہ لین کی ہوتا ہے؟ اچھا وہ کہتا ہے کہ بابا جی تسی پاکستانوں حج کرن آئے ہو تے ایتھے آ کے تسی سٹول تے جتیاں کچھاں چ لئیاں نے تے سٹول تے بیٹھے ہو، مدینے دی گلی نوں ویکھی جا رہے ہو، گھری جا رہے ہو، کٹرو پھرو، کوئی عبادت کرو، کوئی ثواب کماؤ۔ اللہ دی قسم مصرع ایڈا بڑا ہے،
کہ تسی سارے کھلو بھی جاؤ تو پھر بھی داد چھوٹی ہے. مصرع اتنا بڑا ہے. میں آپ کی محبت ہوں عقیدتوں کے حوالے یہ مصرع کرنا چاہتا ہوں. کیا مصرع ضائع ہو جائے گا. میں مصرع ضائع کرنے والا نہیں, چونکہ ایک آدھ مصرع ہوتا ہے اور اتنا قیمتی ہوتا ہے جس کو میں ضائع نہیں کرنے والا. میں پھر کہہ رہا ہوں, بڑی توجہ سے جملہ سنیے گا. وقار بھائی حضرات تشریف فرمائے, قاری صاحب, علماء کرام, آپ سب کی توجہ لیتے ہوئے. وقار بھائی پہلے مصرع سنا ہو تو مجرم ہوں. جملہ اتنا بڑا آسو بھائی میں پڑھنے والا ہوں. انہیں آکھا بابا جی پاکستانوں تسی اج کرن آئے ہو, تسی جتیاں کچھاں چلائیاں نے بغل سے دبائیاں نے مدینے دی گلی نو سٹول تے بیٹھ کے ویکھی جا رہے ہو, ویکھی جا رہے ہو, ویکھی جا رہے ہو. اٹھو پھرو, کوئی عبادت کرو, ثواب کماؤ. بابا جی کھڑے ہوئے, مدینے کی گلی کو غور سے دیکھا, دیکھ کے اس شخص کی آنکھوں میں جھانکا, جھانک کے جو جملہ کہا وہ جملہ میں آپ کی سماعتوں کے ذریعے دل کی سماعتوں تک پہنچانا چاہتا ہوں. جس کو جملہ سمجھ آ جائے وہ دونوں ہاتھ بلند کر کے بولیے گا. اس نے کہا بابا جی آپ پاکستان سے حج کرنے کے لیے آئے ہیں, لیکن جہاں پہ سٹول پہ بیٹھے ہیں جوتیاں بغل میں ہیں, مدینے کی گلی کو زمین کو گھرے جا رہے ہیں. بابا جی کھڑے ہوئے, مدینے کی گلی کو غور سے دیکھا, پھر اس شخص کی آنکھوں میں جھانکا, جھانک کے فرمایا کہ رسول سرحدیں کونوں میں کہاں سے گزرے ہیں, رسول سرحدیں کونوں میں کہاں سے گزرے ہیں. ارے زمین کی بات ہی کیا, ارے آسمان سے گزرے ہیں. ہر ایک نقشے قدم کو لبوں سے چوموں گا. ارے کوئی بتا دے محمد کہاں سے رسول سرحدیں کونوں مکان سے گزرے ہیں, رسول سرحدیں کونوں مکان سے گزرے ہیں. ارے زمین کی بات ہی کیا, ارے آسمان سے گزرے ہیں. زمین کی بات ہی کیا, ارے آسمان سے گزرے ہیں. ہر ایک نقشے قدم کو لبوں سے چوموں گا. ارے کوئی بتا دے محمد کہاں سے گزرے ہیں, کوئی بتا دے, کوئی بتا دے, کوئی بتا دے محمد کہاں سے گزرے ہیں, کوئی بتا دے محمد کہاں سے گزرے ہیں. ارے دلدار سنبھالیں گے, دلدار سنبھالیں گے, غمخوار سنبھالیں گے, دلدار سنبھالیں گے, غمخوار سنبھالیں گے. ارے محشر میں غلاموں کو سرکار سنبھالیں گے, محشر میں غلاموں کو ارے سرکار سنبھالیں گے. اور ایک مصرع آپ کی توجہ اور محبت کے ساتھ لیتے ہوئے, دلدار سنبھالیں گے, غمخوار سنبھالیں گے, محشر میں غلاموں کو ارے سرکار سنبھالیں گے. بتلا دیا پہلو میں دونوں کو سلا کریے, بتلا دیا پہلو میں دونوں کو سلا کریے. ارے سرکار کے روزے کو وفادار بتلا دیا پہلو میں دونوں کو سلا کریے. ارے سرکار کے روزے کو وفادار سنبھالیں گے. اور کربل میں کہا, شبیر نے کربل میں, بڑی توجہ سے سنیے گا, سر کٹ بھی گیا اپنا دستار سنبھالیں گے. کربل میں کہا شبیر نے لشکر سے, ارے سر کٹ بھی گیا اپنا دستار سنبھالیں گے.